اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن حکیم کے 26ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ 26ویں پارے میں سورہ احقاف کی پہلی آیت سے بیان شروع ہوتا ہے، اور 26واں پارہ مکمل ہوتا ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 30 پر۔ اب قرآن پاک کے آخری پارے تو صورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ سورہ احقاف کے بعد 26ویں پارے میں 3 مدنی صورتیں بھی آتی ہیں۔ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح ہے، سورہ حجرات ہے، پھر سورہ قاف، اور پھر سورہ ذاریات مکی صورتیں۔ تو انشاءاللہ تعارف آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ آئیے چلتے ہیں اور اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے سورۃ الاحقاف کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف کے تعارف کے حوالے سے پہلا نقطہ، یہ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے۔ 26ویں پارے کا آغاز اسی صورت سے ہوتا ہے۔ سورت کے آغاز میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، نیز قرآن مجید رسالت اور آخرت پر مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، نیز نیک اولاد کا اچھا اور بری اولاد کا برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ مکی دور کے مضامین توحید، رسالت، آخرت کا ذکر، مشرکین کی مذمت، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، اور معاشرتی حوالے سے والدین کے حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے، اور نیک اور بری اولاد کے انجام کو بیان کیا گیا۔ تاریخ سے برے کردار کی مثال کے طور پر قوم عاد کا قصہ ذکر کیا گیا، جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ آخر میں جنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم سن کر ایمان لانے کا واقعہ اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنات کا بڑا قیمتی واقعہ ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کچھ اس کا مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تعارف ہوا سورۃ الاحقاف کا۔ اب آئیے چلتے ہیں سورۃ الاحقاف کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا، بہت جامع اور اہم آیت ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15۔ گھر والوں کے لیے قیمتی دعا، والدین کا ذکر بھی آئے گا، خود اپنا ذکر بھی آئے گا، یعنی بندوں کا، اور اولاد کا ذکر بھی آئے گا، اور والدین کے حوالے سے اہم رہنمائی، خاص طور پر ماں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جا بجا قرآن پاک میں معاشرتی ہدایات عطا کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 5 مرتبہ اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا۔ یہاں احسانہ حسن سلوک کا حکم، البتہ اگلے الفاظ میں والدہ کا ذکر زیادہ آ رہا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اسے حمل کی حالت میں اٹھائے پھرتی رہی، یعنی حالت حمل اس کی کیفیت، اور اس نے تکلیف جھیلتے ہوئے اسے جنم دیا۔ تو حمل کی مشقت کا ذکر اور بچے کو جنم دینے کی مشقت کا ذکر، 2 باتیں ہو گئیں۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی کل مدت ہے 30 مہینے۔ دودھ پلانے کی اور حمل کی کل مدت 30 مہینے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں ذکر آتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی کل مدت ہے 24 مہینے، 2 سال۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال کے بنتے ہیں 24 مہینے۔ یا حمل اور دودھ پلانے کی مدت ٹوٹل بنی 30 مہینے۔ 30 مہینے میں سے 24 مہینے نکال دیں تو کتنے بچے؟ 6 مہینے۔ ممکنات میں سے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کم از کم حمل کی مدت وہ 6 مہینے بیان کی گئی۔ اس کے ذیل میں بہت سارے احکامات و تفصیلات، وہ تفاصیل میں آپ دیکھیے گا۔ اب ماں کا ذکر 3 اعتبارات سے، حمل کی مشقت، بچے کو جنم دینے کی مشقت، اور دودھ پلانے کی مشقت، 3 اعتبارات سے ماں کا ذکر زیادہ ہوا۔ حدیث رسول ذہن میں لے کر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا حضور علیہ السلام میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟
تمہارے والد باپ کو درجہ انتظامی اعتبار سے اور قوام کے اعتبار سے، سربراہ کے اعتبار سے دیا گیا بڑا، لیکن حسن سلوک میں ماں اور پھر باپ کا تذکرہ احادیث بھی سامنے رہنی چاہیے۔ یہ والدین کا ذکر بھی ہو گیا، بالخصوص ماں کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے، حسن سلوک کی توفیق دے، اور اگر چلے گئے ہوں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ذکر ہے اولاد کے تعلق سے، اور بڑی قیمتی دعائیں گھر والوں کے حوالے سے بتائی جا رہی ہیں۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے پختہ عمر کو پہنچا، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 برس کا ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے جسم کی بلوغت کا معاملہ، شرعی اعتبار سے وہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، بچہ یا بچی وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے شعور کی بلوغت، انٹلیکٹ کی بلوغت، وہ 40 برس کی عمر بتائی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچا، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 برس کا ہو گیا۔ قولا، اس نے عرض کی، یہ نیک اولاد کا ذکر ہو رہا ہے، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں ایسا نیک عمل کروں اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کے معاملے میں اصلاح کا، بہتری کا معاملہ فرما دے، انی تبت الیک و انی من المسلمین، بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں مسلمان یعنی فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایسی دعا سلیمان علیہ السلام کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہاں آخر کے الفاظ کیا ہیں؟ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اے میرے رب اپنی رحمت سے مجھے صالحین میں، نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہاں اولاد کے حوالے سے بھی دعا آ گئی، ماں باپ کا ذکر بھی آ گیا، بہت جامع دعا ہے، اور شکر گزاری کی روش کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ احقاف کی جو اگلی آیات ہم نے منتخب کی ہیں وہ سورہ احقاف کی آیات 29 تا 32، 29 سے 32۔ جنات کا سماع قرآن اور ایمان، جنات نے قرآن پاک سنا، حضور اکرم علیہ السلام سے سنا اور ایمان لے آئے، اور قرآن کے داعی بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 29، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک جماعت پھیر لائے جنات کی، ان کو متوجہ کر دیا آپ کی طرف، یستمعون القرآن، وہ توجہ سے قرآن پاک کو سن رہے تھے، توجہ سے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، پس جب وہاں وہ پہنچے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، پس جب تلاوت مکمل کر لی گئی، ولوا الی قومہم منذرین، وہ انذار کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ پس منظر تفاسیر میں بھی دیکھیے گا تفسیر سے، واقع طائف ہمارے علم میں جو کچھ ہوا ہمارے سامنے، زمین والوں نے رد کیا، آسمان و زمین کے رب نے جنات کو بھیج دیا۔ فجر کی نماز تلاوت فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس تلاوت کو سنا جنات نے توجہ سے، اور قرآن پاک کا ادب بھی ہے خاموش رہنا اور توجہ سے سننا۔ سورہ اعراف کے آخر میں آتا ہے قرآن پاک کا ادب، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہی ادب یہاں جنات نے اختیار کیا، اور آگے ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ قالو، بلکہ عرض کرتا ہوں آگے کہ انہوں نے قرآن پاک کو ادب سے سنا اور ایمان کی دولت ان کو مل گئی، تلاوت مکمل ہوئی، چند آیات قرآن پاک کی سنی ہے انہوں نے، اور حضور اکرم علیہ السلام نماز فجر کی تلاوت فرما رہے، اور منذر، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بن کر، گویا قرآن کے مبلغ اور قرآن کے داعی بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ قالوا یا قومنا، ان جنات نے اپنی قوم کے افراد سے جا کر کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، بے شک ہم نے کتاب کو سنا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، گویا موسیٰ علیہ السلام کو جانتے اور ان کو مانتے تھے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتا ہے قرآن اپنی سے پچھلی کتابوں کی، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ حق کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن پاک کی صفات آگے، حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور یہ جنات مسلمان ہی نہیں ہو گئے بلکہ داعی بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ مزید ذکر آ رہا ہے، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیب داعی اللہ و آمنوا بہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ومن لا یجیب داعی اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے داعی یعنی نبی علیہ السلام کی بات قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء، تو پھر وہ زمین میں
عاجز کرنے والا تو نہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کو روک دے، اللہ کے حکم کو ٹال دے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دوستوں میں سے ہوگا کہ اس کو بچا سکیں۔ اللہ اکبر۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ مختصراً قرآن پاک کی چند آیات سن کر جنات مسلمان بھی ہو گئے اور قرآن کے داعی بن کر قوم کی طرف لوٹے۔ ہم بھی قرآن پاک کو سن رہے ہیں، کتنی آیات سن چکے ہیں، اب قرآن پاک کو یقین کے ساتھ مانتے ہوئے، ہدایت لیتے ہوئے عمل بھی کرنا ہے، اس کے پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ جنات ہمیں سکھا رہے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ احقاف کی چند منتخب آیات کا مطالعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ قرآن پاک کے 26 پارے میں سورہ احقاف کے بعد اب 3 مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سورہ فتح اور پھر سورہ حجرات۔ آئیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سورت کا۔ اور سورہ محمد کا ایک اور نام سورۃ القتال بھی ہے، اس میں قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں احکامات اور ہدایات عطا کی گئیں۔ تعارف لیتے ہیں سورہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور احکام بیان ہوئے ہیں۔ بدر سے منسلک یعنی متصل یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ پہلا باقاعدہ مارکہ حق و باطل کا کون سا تھا؟ بدر کا موقع۔ اب اس کے ذیل میں اور ہدایات، قتال اور جہاد کے حوالے سے اور ہدایات عطا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 گروہوں یعنی اہل ایمان اور کفار کا ذکر فرمایا ہے جن کے درمیان حق و باطل کا فیصلہ کن مقابلہ درپیش تھا۔ ایک طرف سچے ایمان والے، دوسری طرف کفار۔ ان 2 گروہوں کا ذکر سورہ محمد میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کو ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور اس کی طرف سے ہدایت و رہنمائی کی بشارت دی گئی ہے۔ ایمان والے ڈٹے رہیں گے، اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، اس کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہوگی۔ کفار کو وعید سنائی گئی ہے کہ ان کی سب چالیں بیکار ہوں گی اور دنیا اور آخرت میں ان کا بہت ہی برا انجام ہوگا۔ منافقین کا بھی طرز عمل بیان کر کے انہیں متنبع کیا گیا ہے۔ یہ دنیا پرست قسم کے لوگ ایمان کے دعوے کرتے تھے مگر دنیا کی محبت میں ڈوب کر جہاد و قتال کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مال و جان اور تمام وسائل کی ممکنہ حد تک بھرپور قربانی دیں۔ مکے کے 13 برس تو ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا۔ مدنی دور میں قتال کا میدان سج رہا ہے اور قتال کی اجازت اور حکم آ چکا، تو سورہ محمد میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں جان مال سب کچھ پیش کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ چند نکات تھے سورہ محمد کے تعارف کے حوالے سے۔ اب آئیے سورہ محمد کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ کی نصرت کا حصول کیسے؟ اللہ کی نصرت ہوگی تو ہمارے معاملات سنور جائیں گے نا۔ آج ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں تو نصرت الہی سے دوری ہے نا۔ اللہ کی نصرت کیسے ملتی ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ اللہ کی نصرت سے مراد کیا ہے؟ 28 پارے میں سورہ صف کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 14، وہاں ذکر آتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین کو، ساتھیوں کو پکارا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواریوں ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پیغمبر نے پکارا ہے اور ساتھی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پیغمبر کے مشن میں شامل ہونا، پیغمبر کے دعوت دین کے کام میں، پیغمبر کے نفاذ دین کی جد و جہد کے کام میں، پیغمبر کے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت کے کام میں جب ساتھی شرکت کرتے ہیں تو یہ گویا اللہ کی نصرت ہے۔ ایمان والے شرکت کرتے ہیں اس کام میں تو یہ اللہ کی نصرت ہے۔ تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم کیوں ذلیل ہیں دنیا میں؟ سخت لفظ آ گیا نا۔ بہرحال مجھے کہہ لینے دیجئے، آج ہماری حالت کیا ہے دنیا کے اندر؟ سب سے سستا خون ہمارا بہتا ہے مسلمانوں کا، سب سے زیادہ قبضے ہماری زمینوں پر، سب سے زیادہ ہجرت مائیگریشن کے معاملات، ظلم کی وجہ سے گھر بار کو چھوڑنا ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی ہے نا۔ آج وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال نہیں۔ وجہ ایک خطہ زمین پر، کوئی ایک ملک ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ آؤ دیکھو یہ اللہ کا دین یہاں پر نافذ اور قائم ہے۔ جو اللہ کا دین ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اس کے دین کی محنت کو چھوڑا ہوا ہے، تو اس کی مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ آیت بتا رہی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا۔ ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ سیاسی بگاڑ ہمارے ہاں، عدالتی بگاڑ ہمارے ہاں، معاشرتی تباہی ہمارے ہاں، معاشی تباہی ہمارے ہاں،
قدم تو اکھڑ گئے نا، قدم جمیں گے جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ کب ہوگا؟ جب اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اس کی دعوت اور اس کے نفاذ کی محنت کرو گے، اس کے احکامات کے نفاذ کی محنت کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ مضبوطی عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد ہم نے جس اگلی آیت کا انتخاب کیا وہ سورہ محمد کی آخری آیت ہے، سورہ محمد آیت نمبر 38۔ رخ پھیر لینے کا برا انجام۔ اللہ کے دین سے فرار اختیار کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اس کی پکار پر لبیک نہیں کہو گے، تو پھر دیکھو تمہارا کیا حشر ہوگا، اور تمہیں ہٹا کر اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ تمہارا نہیں، تم اللہ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو اس کے۔ یہ بات اس آیت میں آ رہی ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 38۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ تم ہی تو ہو جنہیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو۔ فمنکم من یبخل، پس تم میں سے کوئی ہے جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، جیسے کہ منافقین ان کو جان مال عزیز سے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ فمنکم من یبخل، پس تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتا ہے۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بچا بچا کے رکھتا ہے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، وہ اپنے ہی نقصان کا معاملہ کر رہا ہے، اپنے ہی نقصان کے لیے وہ حرکتیں کر رہا ہے کنجوسی کی۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی بے نیاز ہے اور تم فقیر ہو، ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ کو کسی شے کی حاجت نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم رخ پھیر لو گے، تم فرار اختیار کرو گے، تم اللہ کے دین کی جد و جہد نہیں کرو گے، جان و مال کو نہیں لگاؤ گے، راہ میں خدا میں انفاق نہیں کرو گے، بھاگو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ہٹا کر مٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تمہیں ہٹا کر اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، تمہیں اللہ کی حاجت ہے، اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے۔ تم یہ سعادت حاصل نہیں کرنا چاہتے، تم اجر حاصل کرنا نہیں چاہتے، تم اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں چاہتے، تمہیں اللہ ہٹا دے گا، مٹا دے گا، کسی اور کو لے آئے گا۔ کبھی ہوا تھا نا، ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جن تاتاروں نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا، کل ان کی اگلی نسل کو اللہ نے اسلام اور ایمان کی دولت عطا کر دی، اور ترکان عثمانی پھر سلطنت عثمانیہ کا قیام ان کے ذریعے سے ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا، اللہ قادر اور اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تمہارا پھر کیا ہوگا، غور کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے، آج اگر اس کے دین کی جد و جہد کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہم تن من دھن نہیں لگا رہے، اللہ مٹا سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے، اللہ کسی اور کو لے آئے گا، پھر ہماری داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے اور دین کو پھیلانے، دین کی دعوت دینے اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے جان مال وقت صلاحیت اوقات اولاد یہ سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں 26 پارے میں سورہ محمد کے بعد سورۃ الفتح کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے سورۃ الفتح کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے سورہ فتح کے ضمن میں پہلا نقطہ، سورۃ الفتح مدنی سورت ہے۔ سن 6 ہجری میں پیش آنے والی صلح حدیبیہ کو واضح فتح قرار دیا گیا، فتح مبینہ، واضح فتح قرار دیا گیا۔ تاریخی پس منظر، شان نزول کی تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس صورت کے آخر میں ذکر بھی آتا ہے۔ آپ عمرہ ادا فرما رہے اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ 1400 صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے، کفار نے روک دیا، پھر صلح کا معاملہ ہوا۔ بظاہر شرائط ایسی تھی، بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی صلح حدیبیہ کو مدینہ پیکٹ، جسے انگلش میں کہتے ہیں، فتح مبین، واضح کھلی فتح قرار دیا۔ آگے لکھا ہے تعارف کے ذیل میں، منافقین کی ہیلہ بازیوں اور ان کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ منافقین و مشرکین کے لیے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان کیا گیا ہے۔ بیعت رضوان 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، کس لیے تفصیلی واقعے کا موقع نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے گفت و شنید کے لیے بھیجا تھا اور ان کو روک لیا گیا تھا، آنے میں تاخیر ہو گئی، ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت دی۔ یہ واقعہ آگے یعنی اس آیت پر ہم کلام کر لیں گے، جس آیت میں یہ اللہ کے رضا کے اعلان کا ذکر آیا۔ مسلمانوں کے لیے فتوحات اور غنیمتوں کی بشارت بیان کی گئی، آئندہ اللہ فتوحات بھی عطا فرمائے گا، فتح مکہ بھی عطا ہوگی اور غنیمتیں بھی عطا ہوں گی مسلمانوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل کا ذکر کیا گیا۔ حضور کا مقصد بعثت کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو، یہ بات بھی سورہ فتح کے آخر میں آتی ہے، اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل کو بھی اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ چند نکات ہیں سورہ فتح کے تعارف کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سورہ
فتح کی آیت نمبر 18 ہے، بیت رضوان اور اصحاب شجرہ کا بیان ہے۔ شجر کہتے درخت کو، درخت کے نیچے بیعت لی تھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، بعد میں خلی افواہ ہی ثابت ہوئی، اور جن صحابہ نے 1400 صحابہ کرام نے بیعت حضور کے ہاتھ پر کی، یہ بیت رضوان، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا، اور ان صحابہ کو اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے صاحب ایمان ہونے اور ان کے لیے اللہ کی رضا کے اعلان کا ذکر یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تفصیل کا موقع نہیں، دین اسلام کی تعلیم کے مطابق جماعت سازی کے لیے بیعت کا تصور قرآن و سنت سے، سیرت سے اور امت کی تاریخ سے ہمیں ملتا ہے۔ یہاں بھی بیعت کا تذکرہ، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، بس اللہ کے علم میں تھا جو ان کے دلوں میں ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، فانزل السکینۃ علیہم، بس اللہ نے بس سکینت، سکون، اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک قریبی فتح سے اللہ نے ان کو نواز دیا۔ ابھی بیعت رضوان ہو جائے گی اور صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو گیا، بعد میں فتح مکہ اور دیگر فتوحات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی، یہ اصحاب شجرہ کہلاتے، اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، اور ان کے لیے اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29، صحابہ کرام کی شان اور صفات کا بیان، بہت پیارا مقام۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، کفار پر بڑے شدید اور سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، یعنی چٹان کی طرح مضبوط ہیں، صبر اور استقامت میں کوئی کمی نہیں، ڈٹے رہتے ہیں کفار کے مقابلے میں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع سجدے کی حالت میں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے چاہنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثرات روشن دکھائی دیتے ہیں۔ چہروں کے روشن ہونے سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ کثرت سجود کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں ہے صحابہ کرام کی، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال ایسے ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جیسے کہ ایک کھیتی، یعنی کہ ایک کوپل، وہ کوپل مضبوط ہو جائے اور اپنی نال پر ڈنڈی پر کھڑی ہو جائے، گویا کہ بہار آ گئی ہے فصل کی، سبحان اللہ۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اس کو دیکھ کر کسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور کفار کو بڑا غصہ آتا ہے۔ کون؟ حضور نے کھیتی لگائی، اس تناور درخت کو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، کفار جلتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی وعدہ فرمایا مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ یہ حضور کے پیارے صحابہ کرام کی عظمت و شان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آخری آیت میں بیان فرمایا۔ الحمدللہ سورہ فتح کی بھی چند منتخب آیات کا مطالعہ مکمل ہوا، چلتے ہیں حاصل کلام کے مطالعے کی طرف۔ چند نکات ہیں ٹیک اوے لیسن کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، نیز اپنے بارے میں اور والدین کے حوالے سے شکر گزاری کی روش، یعنی جو نعمتیں ہمیں ملی ان پر بھی شکر ادا کرنا ہے، اور جو ماں باپ پر نعمتیں اللہ نے نازل فرمائی عطا فرمائی ان پر بھی شکر ادا کرنا ہے، اعمال صالحہ اور توبہ جیسے امور کی توجہ دلائی ہے۔ جب جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تو نہ صرف وہ ایمان لے آئے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ ہم بھی کچھ کر لینا جنات سے سیکھ کر، ایک دفعہ سنا تو قرآن کے داعی بن گئے۔ ہم نے کتنا قرآن پاک سن رکھا ہے الحمدللہ۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کے حوصلے بڑھائے گا اور انہیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دیے رکھے۔ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، جو ان کی طرح غافل اور روگردان نہیں ہوگی بلکہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کرنے والی ہوگی۔ اللہ ہمیں سب کچھ لگانے کھپانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے دین کی سربلندی کے لیے۔ بیت رضوان میں شامل صحابہ کرام کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں موجود حسن نیت و اخلاص کو جان لیا، ان پر سکون و اطمینان نازل فرمایا، انہیں قریبی فتح عطا فرمائی اور بہت سا مال غنیمت عطا فرمایا۔ آخری نکتہ ہے کفار پر سخت ہونا، آپس میں رحم دل ہونا، ہمیشہ عبادت رب میں رکوع سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں بالخصوص صحابہ کرام کے اوصاف ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی صفات اللہ ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد 26 سپارے کی مزید صورتوں کے مطالعے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے اور قرآن حکیم کے 26 سپارے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب 26 سپارے میں جو صورتیں ہیں ان میں سورۃ الحجرات ہے، پھر سورہ قوف اور پھر سورہ ذاریات۔ چلتے ہیں مطالعہ آگے بڑھاتے ہوئے، سب سے پہلے سورۃ الحجرات کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ حجرات کے تعارف کے حوالے سے پہلی بات نوٹ فرما لیجیے گا، سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے، تسلسل سے 3 مدنی صورتیں آئیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سورہ فتح اور اب سورہ حجرات۔ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے لیے اہم ہدایات عطا کی گئیں، ان کی معاشرت کے اعتبار سے، ملی اور ریاستی امور کے حوالے سے، اور یہاں تک کہ بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا کی گئی۔ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہ پہلا اصول آیا۔ دوسرا اصول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدق دل سے مرکز عقیدت تسلیم کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بجا لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور کا ادب اور احترام یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ بھی اصولی بات ہمارے سامنے سورہ حجرات میں آتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اجتماعی معاملات اور ان کے اتحاد کے اصول بیان ہوئے ہیں، اور کچھ ایسی برائیاں جن سے دل پھٹتے ہیں اور معاشروں میں کیوس پیدا ہوتا ہے اور برائیاں جنم لیتی ہیں، پھر تو معاشرے اتحاد کے برعکس انتشار کا شکار ہوتے ہیں، ان برائیوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک عالمگیر معاشرے کے قیام کی بنیاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ سارے انسانوں کی زبان، رنگ، نسل، خطے، حتیٰ کہ مذاہب تو الگ ہیں، مگر سب انسانوں کا خالق ایک اللہ ہے، اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام۔ یہ 2 کامن فیکٹرز ہیں، 2 مشترکہ بنیادیں قرآن بتا رہا ہے ایک عالمگیر سطح کے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے۔ سچے اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، بہت اہم بات ہے۔ سچا مومن کون ہوتا ہے، اس کی تعریف ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ دولت ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت و احسان ہے، بندے کو اس کا اعتراف کرتے ہوئے شکر گزار بننا چاہیے، احسان نہیں جتانا چاہیے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ پس منظر میں کچھ واقعات بھی ہیں۔ ہاں، دولت ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان ہے، بندے کو اس کی قدر کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ سورۃ الحجرات کا تعارف ہے۔ ایک اور اہم بات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں، 18 آیات سورہ حجرات میں 5 مرتبہ الفاظ آئے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور 5 مرتبہ تقویٰ کا ذکر بھی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہت اہم معاشرتی اور ملی سطح کی رہنمائی کے حوالے سے ہدایات ہمیں سورہ حجرات میں ملتی ہیں۔ سورہ حجرات کے تعارف کے بعد چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں نبی اکرم علیہ السلام کے ادب کے حوالے سے کئی مقامات پر گفتگو ہے، البتہ اس موضوع پر یہ قرآن پاک کی اہم ترین اور حساس ترین آیت بھی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایسے ان کے روبرو ان کے سامنے ایسے گفتگو نہ کرو جیسے زور سے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کر لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط یعنی تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہ حساس ترین مقام ہے احترام رسول کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری آواز بھی نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ اس پس منظر میں کئی واقعات سامنے آتے ہیں، اور اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے دھیمے انداز میں گفتگو کرتے تو حضور فرماتے تھوڑا آواز کو بلند کر لو۔ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز اوپر چلی جائے تو نیکیاں برباد،
ذرا بے ادبی کا معاملہ ہو جائے تو ایسے برباد ہو جائیں گی نیکیاں کہ شعور بھی نہ ہو۔ تو جو لوگ رسول اللہ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ، آپ کی سنت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، آپ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، آپ کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ احترام کا تقاضا یہ بھی ہے جب نبی علیہ السلام کی احادیث کا بیان ہو تو خاموشی اختیار کی جائے، توجہ سے سنا جائے، روض رسول پر حاضری ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے، حضور کا نام لیا جائے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم مکمل صحیح طور پر پڑھنا چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہو۔ دعویٰ حضور سے محبت کا اور حضور کے احکامات کو توڑیں اور حضور کے تقاضے جو ہمارے سامنے ہیں ان کو ہم فراموش کریں، کس قدر بے ادبی کی بات ہوگی۔ اللہ محفوظ رکھے اور نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور آپ کا پکا سچا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ 2 آیتیں ہیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور پھر آیت نمبر 12۔ یہاں کچھ معاشرتی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ کون سی معاشرتی برائیاں؟ جن کی وجہ سے دل پھٹتے ہیں، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو امت کو متحد رکھنا ہے تو امت کے اتحاد کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان سے روکا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 11 میں 3 ایسی برائیوں کا ذکر ہے جن سے بچنا ہے، 3 ایسی برائیاں جو مجلسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 12 میں غیر مجلسی برائیوں کا ذکر ہے۔ 3 ایسی برائیاں ہیں اور برے کام ہیں جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 جمع 3 6 باتوں کا ذکر ہے جن سے روکا گیا۔ آیت نمبر 11 ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہم، ممکن ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ مردوں کا ذکر الگ، عورتوں کا ذکر الگ، ایک فرق بھی ہے نا کہ مرد کا دائرہ کار الگ ہے، عورت کا دائرہ کار الگ ہے۔ اختلاط مرد و زن ہو، آزادانہ طور پر ملنا ملانا، ہمارا دین تو اس سے اتفاق نہیں کرتا، پردے کے احکامات ہیں۔ اور پھر بہرحال عورتوں میں ذرا کچھ نوک جھونک کے معاملات زیادہ ہوتے تو زیادہ ہی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ بہرحال مردوں کا ذکر الگ، عورتوں کا ذکر الگ۔ کسی کی ظاہر کو دیکھ کر ہم مذاق اڑا دیتے، اس کے چہرے کا کلر، ہاں اس کے چلنے کا انداز، اس کی گفتگو کا انداز، اس کا مالی طور پر کمزور ہونا، ہم ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ کی عزت کن کی ہے؟ اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اور حدیث مبارک مسلم شریف میں تقوی دل میں ہوتا ہے، ایمان کی دولت، اخلاص کی دولت، اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر، یہ سب دل میں، اللہ دل کو جانتا ہے۔ تم ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہو، کیا خبر کہ اللہ کے اس کا مقام بہت بلند ہو۔ تو نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عام طور پر مذاق ہمارے اڑایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، کردار کشی کی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنا برا کیا جاتا ہے، اس سے دل پھٹ جاتے ہیں، منع کیا گیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، یعنی نکتہ چینی کرنا، عیب نکالنا، پھر کریکٹر اسیسینیشن کرنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہے نا سورہ ہمزہ میں آخری پارے میں، تباہی ہے، بربادی ہے، سامنے بیٹھ کر برائیاں کرنے والے کے لیے، پیچھے بیٹھ کر برائیاں کرنے والے کے لیے۔ عیب جوئی کرنا، عیب لگانا غلط بات ہے، یہ گھٹیا بات ہے، کسی کے آبرو سے کھیلنا حرام ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور فرمایا جا رہا ہے برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہمارے یہاں کوئی اسلام قبول کر لے، کفر سے اسلام میں آئے تو کفر کا زمانہ یاد دلا دیا جاتا ہے۔ کبھی ماضی میں کوئی مسلمان تو برائی میں مبتلا تھا اور توبہ کر کے نیک ہو گیا، ماضی کا یاد دہانی کا معاملہ اس کے سامنے رکھ کر اس کو جو ہے وہ ٹونٹ کیا جاتا ہے، تیش دلایا جاتا ہے۔ نہیں، برے ناموں سے نہ پکارو۔ تو مذاق سے منع کیا گیا، اور لمز کرنا یعنی عیب جوئی کرنا اور برے ناموں سے پکارنا منع کیا گیا۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام یہ تو فسق کی بات ہے، یعنی تم صاحب ایمان اور دوسروں کو تم برے ناموں سے پکارو۔ ایمان والا دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتا ہے، تمہاری ذات دوسروں کے لیے امن کا باعث بنے، نہ کہ تم برے نام رکھ کر اس کو جو ہے وہ ٹونٹنگ کرو اور تیش دلاؤ۔ ومن لم یتب، اور جو باز نہ آئے یہ کردار کشی سے، لوگوں کو پریشان کرنے سے، یہ مجلس سے برائیاں کرنے سے جو باز نہ آئے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یہ وہ 3 برائیاں ہیں، مذاق اڑانا، عیب جوئی کرنا، برے نام رکھنا، یہ سامنے بیٹھ کر ہوتی ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ اب چلتے ہیں اگلی
آیت کی طرف۔ سورۃ الحجرات کی اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ اسی تسلسل میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ یہاں بھی 3 برائیوں کا ذکر ہے، معاشرتی برائیاں، لیکن یہ وہ برائیاں جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں۔ آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعد الظن اثم، بے شک بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوتی ہیں، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت کھائے، بس تمہیں اس سے کراہیت آئی؟ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالی خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ یہاں 3 معاشرتی برائیاں ذکر کی جا رہی ہیں جن کو غیر مجلسی برائیاں کہا جاتا ہے، وہ برائیاں جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 بدگمانی کرنا، نمبر 2 کسی کی ٹوہ میں لگنا، اس کا کوئی عیب ہاتھ آ جائے، اور نمبر 3 غیبت کرنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ 3 باتیں ترتیب سے ہوا کرتی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کرنے کے بہت سارے مواقع اور تفسیرات اس کی ہیں، یہاں موقع نہیں بیان کرنے کا، البتہ بعض چیزیں وہ بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز میں نظر نہیں آ رہا، رات کو سویا ہوگا، دیر سے خاک اٹھے گا، حالانکہ پتہ چلا کہ وہ کہیں کسی اور مسجد میں جہاں تلاوت اچھی ہوتی ہے امام صاحب کی، یا درس قرآن ہوتا ہے، یا وہ قرآن پاک سیکھنے جاتا ہے، یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے وہ بڑے اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، ہم پیچھے بدگمانی کر رہے ہیں کہ فجر میں سو رہا ہوتا ہوگا۔ ایک مثال کافی، باقی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت سی بدگمانیاں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ اچھا، پہلے بندہ بدگمانی کر کے ایک نیگیٹیوٹی دل میں کسی کے بارے میں لاتا ہے، پھر ٹو میں لگتا ہے تلاش تو کروں، کچھ معلوم تو ہو جائے، کچھ ہاتھ تو آ جائے، ساری دنیا کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر بتاؤں گا، اس کی جو ہے وہ میں آگے غیبت آگے آ رہی ہے، اس کو بدنام کروں گا، تو ٹوہ میں لگتا ہے کچھ تلاش کرنے کے لیے۔ پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے، کوئی بات ہاتھ آ گئی، اب اس کو نشر کیا جائے گا، اور آج تو دنیا گلوبل ہے، ایک کلک کے اوپر ساری دنیا میں پھیلا دیا اور غیبت کر دی، کسی کی بیک بائٹنگ کر دی۔ اچھا، غیبت کیا ہوتی ہے ہم سب کو بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ معاف کرے، میں غیبت نہیں کر رہا، میں غیبت نہیں کر رہی، وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو ہے ہی ایسا۔ اور بھائی کیا غیبت تو کی ہم نے۔ غیبت کیا ہے؟ حدیث مبارک میں آیا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو، اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو یہ غیبت ہے، اس کو برا لگے گا، اس کے سامنے کہی جائے تو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ ہم تو کہتے یہی ہیں، اور اگر کوئی بات موجود نہ ہو اور وہ کہی جائے تو وہ کیا ہے؟ بہتان ہے، وہ اور بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال بدگمانی نہ کرو، ٹوہ میں نہ لگو، اور غیبت نہ کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں برے اثرات آتے ہیں، دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دل پھٹتے ہیں، اور پھر نفرتیں بڑھتی ہیں، اور معاشرے کیوس کا انتشار کا شکار ہوا کرتے ہیں۔ تو ان برائیوں سے روکا گیا۔ آیت نمبر 11 میں مجلسی برائیوں سامنے بیٹھ کر کی جاتی ہیں، اور آیت نمبر 12 میں غیر مجلسی برائیاں ان سے روکا گیا جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں، امت کے اتحاد کی چیزیں پارا پارا کرتی ہیں، اس سے ان برائیوں سے روکا گیا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کیا تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت کھاؤ؟ تمہیں کراہیت آئی نا، برا لگا، جتنا بھائی کا لاشا تمہارے سامنے ہو تم گوشت نکال کر کھاؤ، کتنا گندا لگ رہا ہے، اتنا ہی گندا یہ ہے کہ تم بیک بائٹنگ کرو، تم غیبت کرو۔ یہ ہے اللہ معاشرتی ہدایات ہمیں دے رہا ہے۔ واتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ معاشرتی برائیاں، دوسروں کی آبرو ریزی کرنا، دوسروں کی آبرو سے کھیلنا ہے نا، یہ دوسروں کی آبرو سے کھیلنا یہ حرام ہے، کل اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ ان اللہ تواب الرحیم، باز آ جاؤ، توبہ کرو، بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے۔ سچے مومن کی تعریف کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ذکر ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، فرمایا جا رہا ہے تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو، ابھی کلمہ پڑھ کر تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ تو ان کے اسلام کا تو ایکسیپٹنس کا معاملہ ہے، ان کے ایمان کے دعوے کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ تو ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچا ایمان کیا ہوتا ہے، سچے ایمان والوں کی تعریف کیا ہوتی ہے، سچے مومن کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہوتی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا،
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بلا شبہ سچے ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے۔ پہلا جز کیا ہے سچے مومن کی تعریف کا؟ دل میں ٹھک جانے والا ایمان، یقین قلبی والا ایمان، ہارٹ فیل ٹیسٹیفیکیشن والا ایمان، وہ ایمان جو دل میں ایسا مضبوط ہو گیا اب کوئی شک شبہ باقی نہ رہے۔ اچھا، ایمان دل میں ہوگا تو ثبوت عمل میں آئے گا۔ عمل کے لیے یہاں پر لفظ جہاد آ رہا ہے، ارشاد ہوا آگے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ ایمان پکا دل میں ہوگا، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ٹھک گیا دل، یہ یقین قلبی والا ایمان دل میں ہوگا تو عمل میں جہاد نظر آئے گا۔ اور جہاد مستقل معنی میں، جہاد کوشش کے معنی میں، جد و جہد کے معنی میں، اللہ کی بندگی کے لیے محنت ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے محنت ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ کی بندگی پر مبنی نظام دین حق کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ بھی جہاد ہے۔ یہ پورا پروسیس ہے، یہ ساری زندگی بھر کا عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ، مال سے بھی اور جان سے بھی۔ اولئک هم الصادقون، فرمایا یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ ایمان کا دعویٰ کریں تو سچا ایمان کا دعویٰ ہوگا، یہ سچے مومن کی تعریف ہے۔ ایمان ایسا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر کہ دل میں ٹھک جائے، کوئی شک کوئی شبہ نہ رہے۔ اور اس کی علامت ظاہر میں کیا ہوگی؟ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل، مستقل محنت اور جد و جہد، اسٹرگل اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے۔ اللہ یہ سچا پکا ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کی مستقل محنت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی سچے مومن قرار پا سکیں۔ یہ الحمدللہ سورہ حجرات کی چند منتخب آیات کا مطالعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ قرآن کریم میں 26 پارے میں سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے۔ اب سورہ حجرات کے بعد اب یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا ایک سلسلہ آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اب قرآن پاک کی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ 7 منزلیں ہیں، 7ویں منزل قرآن پاک کی سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سورہ قاف کے مضامین کے حوالے سے کچھ تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تعارف کی شکل میں۔ سورہ قاف کے تعارف کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، اس سے قرآن کریم کی 7ویں اور آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے، اور 7ویں منزل کا اکثر موضوع جو ہے وہ آخرت کا انذار، آخرت کا ڈراوا، آخرت کے حوالے سے توجہ دلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قاف سے خاص محبت تھی، آپ اکثر جمعے کے خطبے اور نماز عیدین میں اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں اس کی تلاوت فرماتے اور جمعے کے خطبے میں بھی اس کی تلاوت حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سورہ قاف حضور کی محبوب صورتوں میں شامل۔ اس سورت کا بنیادی موضوع قیامت کا واقع ہونا ہے۔ آغاز میں بیان ہے کہ نہایت قدرت والا اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی قیامت کو برپا کرنے والا ہے۔ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ بنیادی موضوعات ہیں جو سورہ قاف میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہمیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، نام اعمال دیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، نیک لوگ جنت اور برے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ سورت کے آخر میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ یہ آخرت سے متعلق موضوعات بار بار قرآن پاک میں آئے، یہ سورہ قاف میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سورہ قاف کے تعارف کے بعد چلتے ہیں منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سورہ قاف کی آیات 16 تا 18 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں مختصراً۔ اللہ کا علم کامل اور اعمال کا ریکارڈ یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آخری منزل ہو یہ سورہ قاف ہو، آخرت کا موضوع مستقل موضوع ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ بھی اس کے جی میں اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری باتیں ہوں، ہمارے اعمال تو بڑی بات، ہمارے باطن کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ کوئی وسوسہ، کوئی خیال بھی آتا ہے ہمارے نفس میں، ہمارے باطن میں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ شہرک سے بھی زیادہ اللہ ہمارے قریب ہے، گویا ہم جتنا اپنے آپ سے قریب ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالی ہم سے قریب ہے اپنی شان کے مطابق۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِينٌ، جب لکھنے والے دو لکھ لیتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے تیار بیٹھے، کون؟ کرامن کاتبین، لکھ رہے ہیں نا، ہمارے اعمال کا ریکارڈ
تیار ہو رہا ہے، اور آج کے دور میں ریکارڈنگ ہم سب کو پتہ ہے. آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے کیمرہ اویلیبل ہے اور یہ سب کچھ ریکارڈ پر اویلیبل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ریکارڈ کتنا مضبوط اور محفوظ ہوگا. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ انسان ایک بات کے طور پر نہیں نکالتا منہ سے مگر ایک لکھنے والا تیار ہی بیٹھا ہوتا ہے اس کا ساتھی. اللہ اکبر. ہمارے اعمال بھی محفوظ ہیں، ہمارے اقوال بھی محفوظ ہیں، ہماری نیت ارادے بھی محفوظ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. سورہ قاف کے بعد قرآن پاک میں 26 پارے کے آخر میں سورۃ الذاریات کا آغاز ہوتا ہے. اس کی تکمیل 27 پارے میں ہوتی ہے، البتہ 26 پارے کے آخر میں سورۃ الذاریات کا آغاز ہوتا ہے. آئیے سورہ ذاریات کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں سمجھتے ہیں. سورۃ الذاریات کے تعارف کے حوالے سے پہلا نقطہ، آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم ذکر فرما کر قیامت کی یقین دہانی کرائی. ہواؤں کو چلانے والا، تیز چلانے والا، نرم چلانے والا، سبحان اللہ. بادلوں کو ہانکنے والا ہواؤں کے ذریعے کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہواؤں کی قسمیں اٹھا کر اللہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. پھر قیامت انکار کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے. اہل جنت کی صفات اور عمدہ انجام کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان مہمان نوازی اور انہیں فرشتوں کی طرف سے ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت کا ذکر ہے، جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت. نافرمان قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا. جو واقعات تفصیل سے طویل مکی صورتوں میں آتے ہیں قوموں کے بارے میں، وہ مختصر الفاظ میں سورہ ذاریات میں بیان کیے گئے. پھر بتایا گیا کہ جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. آیت نمبر 56 ہے سورہ ذاریات کی، جہاں ذکر ہے کہ انسانوں اور جنات کو اللہ نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ تعارف کے حوالے سے چند باتیں سورہ ذاریات کے ذیل میں. اس کے بعد چلتے ہیں سورہ ذاریات کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف. سورہ ذاریات کی آیات 15 تا 19 کا ہم نے انتخاب کیا ہے. اہل جنت کی صفات اور حسین انجام. ڈراووں کا ذکر بھی آتا رہا، اب آئیے بشارتیں بھی سن لیں. اہل جنت کی صفات اور حسین انجام، سورہ ذاریات آیت نمبر 15. اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے. باغات جنت کے، چشمے جنت کے، سبحان اللہ. آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے وہ جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوگا. اللہ فضل فرمائے گا، انعام کے طور پر جنت کی بے شمار نعمت عطا فرمائے گا، استفادہ کر رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک اس سے پہلے یہ لوگ محسنین تھے. احسان یعنی حسن کے ساتھ عمل کرتے تھے، بہترین عبادت اللہ تعالیٰ کی بجا لاتے تھے. دنیا میں بامقصد زندگی گزاری، اب یہ جنت میں، باغات میں اور چشموں میں اور نعمتوں میں پھل پھول رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا کرتے تھے دنیا میں یہ محسنین اور یہ جنت والے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں تھوڑا ہی آرام کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آرام کرتے تھے مگر تھوڑا، اور وقت لگاتے تھے قیام اللیل میں، جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں. رات کو کھڑے ہو کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے. آج امت کی راتیں کہاں بسر ہوتی ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے سامنے بھی بسر ہوتی ہے کہ نہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے. سبحان اللہ. رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا، اور اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں، کوئی استغفار کرنے والا میں دے دوں، کوئی حاجت مند کی اس کی حاجت کو پورا کر دوں. ہی ناکس ایٹ آر ڈورس، اللہ ہمارے سبحان اللہ دروازوں پر دستک دیتا ہے. مانگنے تو مانگ لو. سحری کے وقت میں کھڑے ہو کر وہ قیام اللیل کا بھی اہتمام اور استغفار بھی کرتے تھے. اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ اور کیا کرتے تھے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق معین تھا، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محروم لوگوں کے لیے بھی. رشتہ دار ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، مانگتے نہیں مگر ضرورت مند ہو جاتے ہیں تو محروم کو بھی دیتے تھے، سوال کرنے والوں کو بھی دیتے. تو فکسڈ تھا یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، یہ مخلوق خدا کی جو ہے وہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے خرچ ہوگا. تو رات میں کھڑے ہوتے تھے، سحری میں استغفار کرتے تھے اور مخلوق خدا پر خرچ بھی کرتے تھے. اللہ یہ صفات اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. الحمدللہ. ذکرام 26 پارے کی صورتوں کا تعارف اور چند منتخب آیات کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا. آخر میں حاصل کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے چند نکات ٹیک اوے لیسنس کے طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اہم ترین فریضہ اور جزو ایمان ہے. لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے تعظیم و توقیر بجا لانی چاہیے، کیونکہ آپ کی بے ادبی کرنے والے کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور بے ادبی کرنے والوں کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. بہت حساس بات ہے.
ہم دوسروں کا مذاق ظاہری حالت کو دیکھ کر اڑاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کو دیکھتا ہے۔ مذاق اڑانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نیکی اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان سے زیادہ اچھا ہو۔ مسلمان کا کسی مسلمان کو تانا دینا گویا اپنی ملت کو داغدار کرنا ہے۔ تانے مت دو، عیب جوئی نہ کرو۔ نیز کسی شخص یا گروہ کو برے القاب سے پکارنا بہت برا عمل ہے۔ کسی کے بارے میں بلا وجہ برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ سوء ظن یعنی بدگمانی بعض اوقات غلط فہمیوں اور افسوسناک اقدامات کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا جبکہ وہ برائی اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے، اور غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کراہیت آتی ہے، انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جی میں آنے والے ہر خیال سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری رگ جاں یعنی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری ہر چھوٹی بڑی بات ہمارے نام اعمال میں محفوظ کی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ نیک اعمال کرنا، رات میں عبادت کرنا، مغفرت مانگنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا پرہیزگاروں کی صفات ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں اور خصوصی عنایات سے مشرف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پروگرام کے آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ فرمان نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ نفل کی بات ہو رہی، ایک آیت سمجھنا قرآن پاک کی 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کا مزید ذوق و شوق اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا رسول نے۔